اللهم صل رحم اللہ من کرہ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں فنا سے بقا بخشا، جس نے ہمیں آج فرش عزا بچھانے کا موقع دیا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ایک محرم سے لے کر کے آج کی شب تک جتنی بھی ہم نے ذمہ عزاداری کی ہے، ماتمداری کی ہے، حسین کے لال کا پرسہ دیا ہے اور بی بی زہرا کے لال کا پرسہ دیا ہے. پروردگار عالم ان کو قبول فرما، ان محبتوں کو قبول فرما، آنے والی نسلوں میں اسی طریقے سے جوش و خروش پیدا کر. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ من کان یرجو لقاء ربہ، جس انسان کو یہ احساس ہے کہ اسے پروردگار عالم کے ہاں جانا ہے تو فلیعمل عملا صالحا، پس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. غور سے سنیے عزیزان گرامی، عمل صالح کے ہم نے تقریباً 5 ایسے راستے بتائے کہ جس راستے پہ چل کر کے اللہ سے قریب ہویا جاتا ہے. آج چھٹا وہ راستہ ہم بتائیں گے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہویا جاتا ہے. بہت سارے راستے ہیں ان گنت، میں گن کر کیسے بتاؤں، لیکن آج چھٹا راستہ وہ ہے کہ انسان امر بالمعروف کرے اور نہی از منکر کرے. تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس سے میں اس سے قریب ہو جاؤں گا، بندہ مجھ سے اس کے ذریعے سے قریب ہو جائے گا. اب عزیزان گرامی، پورے عالم اسلام میں اگر ہم جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف کرنے والے بہت تھوڑے سے ہیں، نہیں از منکر کرنے والے بہت تھوڑے سے ہیں. کیسے ہمیں معلوم ہو؟ کیوں معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا میں
57 ممالک اسلام کے ہوں اور اس 57 ممالک میں سب سے کم پڑھنے والے نمازی موجود ہیں، غور کیجیے عزیزان گرامی، اور سب سے کم روزہ رکھنے والے موجود ہیں، اور سب سے کم ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے موجود ہوں۔ آج غزہ میں جو کچھ بھی ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف کون کھڑا ہوا ہے؟ صرف 2 سے 3 ممالک ہیں، باقی سارے کے سارے خاموش ہیں۔ کیوں؟ امر بالمعروف نہی از منکر کا علم نہیں پکڑا ہوا ہے۔ اگر جو بھی بول رہا ہے تو اس نے نہی از منکر امر بالمعروف کا علم پکڑے ہوئے علم برداری کر رہا ہے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، پوری دنیا کا جائزہ لیجیے اور اس کے بعد اس کے قبل جائیے، ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں سے قبل، نبی کی زندگیوں کے قبل، نبی کے زندگیوں کے دوران دیکھیے کہ اللہ نے نبیوں کی قوم کے اوپر کیوں عذاب نازل کیا تھا۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، قوم لوط کے اوپر اللہ نے کیوں عذاب نازل کیا؟ بنی اسرائیل کے اوپر کیوں اللہ کا عذاب نازل ہوا؟ جناب نوح کی قوم کے اوپر کیوں اللہ کا عذاب نازل ہوا؟ صرف وجہ یہ پائی جاتی ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی از منکر نہیں کرتے تھے۔ اگر جو بھی انسان عبادت کرتا تھا تو وہ خاموشی سے عبادت کرتا تھا۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، صرف اور صرف اپنے آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتا تھا، باقیوں کو جنت میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ غور سے سنیے کیوں عذاب نازل کیا؟ اب آئیے کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ایک شہر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، تھوڑا سا کم کر دیے کیوں، تباہ و برباد کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا، 2 فرشتوں کو، بس کریں، 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک قوم کو برباد کرنے کے لیے، ایک گاؤں کو صفایا کرنے کے لیے اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ ان کے اوپر عذاب نازل کر دو۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، بات سمجھ میں آ جائے گی، عذاب نازل کر دو۔ اب وہ دونوں فرشتے آئے عذاب نازل کرنے کے لیے بحکم خدا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ آدھی رات ہے، ایک شخص جو ہے نماز تہجد پڑھ رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ دونوں فرشتوں میں سے ایک سوال کرتا ہے کہ اے فرشتے، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، آؤ چلو اللہ سے کہیں پوچھ لیتے ہیں، کیا اللہ اجازت دیتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ہم عذاب الہی نازل کریں گے تو وہ جو بندہ گریہ وزاری کر رہا ہے وہ بھی اس عذاب کی چپیٹ میں آ جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اللہ کا جو حکم ہوا ہے اس کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد اللہ اس شخص کے اوپر وحی کرتا ہے کہ جاؤ تم اس پہ عذاب نازل کر دو۔ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ اللہ نے کیا کہا کہ تمہیں اس شخص کے اوپر رحم آ رہا ہے، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، تمہیں بظاہر لگتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ انسان اتنا ہی ناپسند ہے جتنا وہ لوگ جن کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کیا اللہ نے بتایا؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ خاموشی سے عبادت کر رہا ہے، یہ بندہ گریہ وزاری خاموشی سے کر رہا ہے، یہ بندہ جب گلیوں میں نکلتا ہے تو امر بالمعروف نہیں کرتا ہے، نہیں از منکر نہیں کرتا ہے، کسی کو ٹوکتا نہیں ہے، کوئی اگر برا کام کرتا ہے تو اس کو ٹوکتا نہیں ہے، کوئی اچھا انسان نہیں کرتا ہے تو اس انسان کو اچھے حکم کی۔ عزیزان گرامی غور سے سنیے، مقصد یہ کہ امر بالمعروف نہیں از منکر نہیں کرتا ہے، خاموشی سے یہ چاہتا ہے کہ میں اکیلے جنت میں چلا جاؤں۔
عزیزان گرامی، اللہ نے کہا نہیں، جب تک انسان کے دل میں یہ نہ پیدا ہو کہ میرے ساتھ پڑوس والے بھی جنت میں جائیں، میرے ساتھ دوست والے بھی جنت میں جائیں، میرے ساتھ جو بھی ہیں میرے سامنے وہ سب بھی جنت میں جائیں، اس وقت تک میں اس انسان سے خوش رہتا ہوں۔ غور کیجئے عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ صرف میں جنت میں جاؤں گا، وہ انسان، اس انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد میں۔ غور کیا عزیزان گرامی، آئیے ایک شخص کا نام جو ہے، اب دیکھیے کیسے امام رضا علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک شخص کو نجات دی، امر بالمعروف کر کے، نہی از منکر کر کے امام نے اس شخص کو نجات دی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جا رہے تھے کچھ اصحاب کے ساتھ، راستے میں کیا دیکھا کہ ایک بشر کا گھر ہے، اس کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، ڈھول تاشے کی، رقص کی آواز آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، امام کاظم علیہ السلام وہی رک گئے، پھر اچانک کیا دیکھا کہ اس کی کنیز ایک کوڑا لے کر کے آ رہی ہے۔ امام نے اس سے فوراً پوچھا، اے کنیز، یہ جو گانے کی آواز آ رہی ہے، ڈھول تاشے کی آواز آ رہی ہے، یہ بندہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرا مالک ہے جو ڈھول تاشا بجا رہا ہے، ناچ رہا ہے، رقص کر رہا ہے۔ اب امام نے اس کنیز سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ شخص آزاد ہے یا غلام؟ اس عورت نے کہا، کنیز نے کہا، اے مولا، وہ شخص جو ہے آزاد ہے۔ تو پھر امام نے فوراً کیا جواب دیا؟ غور سے سنیے عزیزان گرامی، امام نے جواب یہ دیا کہ آزاد ہے اس وجہ سے وہ ناچ رہا ہے، آزاد ہے اس وجہ سے وہ گانا گا رہا ہے، آزاد ہے اس وجہ سے وہ ڈھول تاشے بجا رہا ہے۔ اگر وہ آزاد نہ ہوتا، اگر وہ کسی کا غلام ہوتا تو وہ ہرگز یہ کام انجام نہ دیتا۔ اگر وہ غلام ہوتا، یہ ڈھول تاشے کی آواز نہ آتی۔ تو عزیزان گرامی، پھر امام نے راستے سے چلے گئے۔ غور کیا، امام راستے سے چلے گئے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ تو آتے تھے کیا؟ ماسٹر کہتے ہو کہ ماسٹر، مائنڈ ماسٹر، تھوڑا کم کر دو جی۔ ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد۔ صحیح ہے، تھوڑا دور سے کر دیتے ہیں نا، کوئی مشکل نہیں۔ کیا ہوا کہ امام اس انسان کے گھر سے آگے چلے گئے۔ اب جب کنیز گئی اس کے گھر، کوڑا پھینک کر گھر گئی، اور اس مالک نے پوچھا کہ بھائی یا کنیز، آج تمہیں کیوں لیٹ ہو گئی؟ کیا وجہ ہے کہ لیٹ ہو گیا؟ اس کنیز نے کہا کہ ایک نورانی شخص مجھے باہر ملا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ بندہ جو ڈھول بجا رہا ہے، تاشا بجا رہا ہے، وہ آزاد ہے یا غلام؟ میں نے بتا دیا کہ بھائی وہ آزاد ہے، اور اس نے کہا کہ آزاد ہے اس وجہ سے وہ ڈھول تاشے بجا رہا ہے۔ غور سے سنیے، آزاد ہے اس وجہ سے وہ ناچ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر جیسے ہی سنا کہ وہ نورانی انسان اس کو بتایا ہے، نورانی انسان کا نام لے کر کے اپنے بستر کو چھوڑا، باہر آیا۔ آنے کے بعد اس نورانی شخص کو ڈھونڈنے لگا، امام موسیٰ کاظم کو ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک اس کو امام مل گئے۔ امام ملنے کے بعد کہا کہ آقا آپ ہیں، آپ ہمارے گھر آئے تھے لیکن آپ واپس جا رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم آپ کی خدمت گزاری نہیں کر پائے۔ پیروں میں گر جاتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے، اے مولا معاف کر دیجئے، آپ نے صحیح کہا تھا کہ میں آزاد ہوں اس وجہ سے ناچ رہا ہوں، میں آزاد ہوں اس وجہ سے غلام، اس وجہ سے میں جو ہے ڈھول تاشے بجا رہا ہوں۔ اگر میں کسی کا غلام ہوتا تو میں ہرگز یہ کام نہ کرتا، مولا آپ مجھے ہدایت دیجئے۔ مولا نے ایک جملہ کہا، اے بندے،
تو صرف اللہ کی بندگی کے لیے آمادہ ہو جا، تو کسی کا بن جا، تو اپنے اندر یہ محسوس کر میں اللہ کا بندہ ہوں، میں آزاد انسان نہیں ہوں، تب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، تب تمہارے اندر یہ ڈر و خوف پیدا ہوگا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ننگے پاؤں کی حالت میں جیسے ہی موجود تھا توبہ کی، استغفار کیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد سے کبھی بھی اس نے پیروں میں چپل نہیں پہنے، پوری زندگی بغیر چپل کے گزار دیے۔ یہ ہوتا ہے عہد و پیمان۔ جب استغفار کر لیا عزیزان گرامی، اس کے بعد وہ اپنے عہد و پیمان پہ کھڑا رہا، اس کا نام حافی رکھ دیا گیا، ننگے پیر چلنے والا انسان۔ پورے کوفے میں، پورے بغداد میں مشہور ہو گیا بشر حافی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور کیا عزیزان گرامی، امر بالمعروف نہی عن المنکر امام نے کیسے کیا، ایک انسان کو کیسے ہدایت دی، اسی طریقے سے ہمیں بھی ہدایت کیسے دینی ہے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ آئیے عزیزان گرامی، ایک بات پھر گفتگو تمام کر دوں گا۔ خلیفہ ثانی بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور جائزہ لیتے تھے کہ بھائی کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون جو ہے ڈھول تاشے بجا رہا ہے، کون ناچ رہا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے رات کی تاریکوں میں نکل جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، غور سے سنیے، اسلام میں یہ بھی ہے کہ کیسے امر بالمعروف کرنا ہے اس کو تھوڑا سیکھو پہلے، نہی عن المنکر کیسے کرنا ہے پہلے ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، نہ سیکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے سن لیجیے عزیزان گرامی۔ اچانک کیا دیکھا خلیفہ ثانی نے، ایک کے گھر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، اندھیرے رات ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔ اب اس کے بعد خلیفہ ثانی نے اس کے گھر میں چھلانگ لگا دی۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، جو ایک نامحرم لڑکی ایک نامحرم لڑکا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں عزیزان گرامی۔ اب اس کے بعد جیسے ہی لڑکوں کو دیکھا، لڑکوں کو پکڑ لیا، گریبان پکڑ لیا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں، تمہیں پتہ نہیں ہے قانون شریعت کہ نامحرم دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب عزیزان گرامی، اس کے بعد اس شخص نے پلٹ کر جواب دیا کہ اے خلیفہ ثانی، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ 3 وجہ بتائی، کہا کہ اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیے۔ وہ 3 گناہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے یہ کیا کہ میری جاسوسی کی، اسلام میں جاسوسی کو منع قرار دیا گیا ہے، جاسوسی کرنا حرام ہے۔ قرآن میں کیا ارشاد ہوا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ خلیفہ ثانی کو کہا کہ ایک تو آپ نے گناہ کر دیا یہ۔ دوسرا گناہ کیا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے گھروں میں داخل ہویا کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی آپ کسی کے گھر میں جائیں تو سب سے پہلے دروازے سے ہوئے جائیں، کسی کے گھر میں پیچھے کے راستے سے یا الگ راستے سے چھلانگ لا کے اگر نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد کہا یہ آپ نے دوسری غلطی کر دی۔ اور تیسری غلطی کیا کی کہ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے اس کو سلام اور دعا کرو۔ تم نے نہ تو مجھے سلام کیا نہ کوئی دعا کی، تو عزیزان گرامی یہ تو نے 3 گناہ کیے۔ اب بتاؤ میں آپ کے ساتھ کیا کروں؟ کیا لوگوں کو بتا دوں کہ یہ اسلام کے خلیفہ اور اتنی بڑی غلطی کی کہ رات کی تاریک میں میرے گھر میں چھلانگ لگا دی؟ اب اس کے بعد خلیفہ ثانی تھوڑا ڈرے خوف زدہ ہوئے، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اب اس نے بھی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آج سے کبھی بھی نامحرم کے سامنے بیٹھ کر باتیں
نہیں کروں گا، قسم لیا، عہد و پیمان لیا۔ اس کے بعد خلیفہ ثانی چلے گئے، سبق دے گیا کہ جب بھی کسی کے گھر میں جانا ہے تو صحیح دروازے پہ جانا ہے، دروازے کے ساتھ جانا ہے۔ جب بھی کسی کے گھر میں جانا ہے تو جانے سے پہلے سلام دعا کرنا ہے، اور جب بھی کہیں جانا ہے تو جاسوسی سے بچنا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور کیا عزیزان گرامی، امر بالمعروف نہیں عزم منکر۔ بڑے بڑے گاؤں اللہ نے تباہ کر دیے، بڑے بڑے شہر اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، صرف ایک وجہ یہ تھی کہ انسان امر بالمعروف نہیں عزم منکر نہیں کرتا تھا، برے انسان کو ہدایت نہیں دیتا تھا، کوئی غلط انسان کرتا تھا تو اس کو ٹوکتا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، جب بھی ہم سب سے پہلے ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ بچے اگر نماز سے صبح کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں، پہلے ہمیں ہدایت دینی، اپنے بچوں کو اٹھائیں، خود پڑھیں، پھر اس کے بعد بچوں کو اٹھا کر پڑھوائیں۔ عزیزان گرامی توجہ سے سنیے، اگر آپ نماز پڑھ لیے، بچے سوتے رہ گئے، صبح اٹھے 10 بجے یا 8 بجے، تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کہے گا کہ تم تو جنت میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنے بچوں کو ساتھ میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو خداوند عالم کہے گا کہ پھر اس کے بعد روزہ، خود بھی روزہ رکھو، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواؤ، اور اس کے بعد خود بھی حلال کھانا کھاؤ، اور اس کے بعد بچوں کو بھی حلال، خود علم حاصل کرو، جو بچوں کو بھی علم حاصل کراؤ۔ عزیزان گرامی، جو صفات اسلام نے بیان کر دیے ہیں وہ صفات بچوں کے اندر ڈالیے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے، پھر دوسرے کے گھروں میں جائیے، دوسرے کے بچوں کو حکم دیجئے، امر بالمعروف کریے، نہی عن المنکر کریے۔ پھر اس کے بعد تیسرے، پھر چوتھے، پھر اہل سنن کے بچوں کو جب خود ہم آمادہ ہو جائیں گے، اپنے بچوں کو خود تیار کر لیں گے، تو عزیزان گرامی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایسا ملکہ پیدا کر دے گا، تو آپ دوسرے کے بچوں کو بھی ہدایت دینا شروع کر دیں گے، امر بالمعروف کرنا شروع کر دیں گے۔ سنی کے بچے ہوں چاہے دیوبندی کے بچے ہوں، ہر ایمان رکھنے والے بچوں کو آپ ہدایت دینا شروع کر دیں گے۔ اس کے پہلے جب اپنے بچوں کو پہلے ہدایت کے راستے پہ لا کھڑا کر دیں۔ بس عزیزان گرامی، یہی وہ جنگ تھی کربلا کے میدان میں، امر بالمعروف کیسے قائم کیا جائے۔ یزید چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے امر بالمعروف ختم ہو جائے، نہیں عن المنکر ختم ہو جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام چاہتے تھے کسی بھی صورت میں ہم نماز کو قائم کیا جائے، ہم روزے کو قائم کر لیں، لیکن نہیں عزیزان گرامی، دشمن یہ چاہتا تھا کسی بھی صورت میں جو اسلام ہے، دین ہے، وہ مٹی میں مل جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ذرا احساس کرو چند منٹ کے مصائب عزاداروں۔ 15 محرم کو کوفہ پہنچا قافلہ، اور 15 محرم کے بعد 1 سفر کو شام پہنچ گیا۔ عزاداروں، 3 دن لگے تھے اہل حرم کا قافلہ پہنچتے ہوئے کوفہ میں، کوفے سے 15 دن لگ گئے کہاں پہ؟ شام میں پہنچنے میں۔ عزاداروں، آپ 2 دن کے بعد مشی کریں گے، مشی جب بھی آپ کریں گے، پیدل چلیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ ان سے پوچھئے نجف سے جو کربلا پیدل چلتے ہیں، آپ بھی مہوا سے بھاؤ نگر جب بھی مشی کریں گے، پیدل چلیں گے، ذرا احساس کرنا کہ کربلا سے کوفہ جناب سکینہ کیسے پیدل چلی تھی، ذرا احساس کرنا جناب زینب کیسے پیدل چلی تھی، ذرا احساس کرنا سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں خاردار توق کی حالت میں کیسے کربلا سے کوفہ کا سفر کیا اور کوفہ سے شام کا سفر کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ بڑے عجیب مصائب ہیں، بڑے دردناک مصائب ہیں، ایسے مصائب آج تک کسی کے اوپر نہ پڑے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد آئیے جب شام میں قافلہ پہنچ جاتا ہے، 1-2 فرق دیکھیے عزیزو،
जैसे ही काफिला कोफा पहुंचा था तो छतों से लोग खजूरें फेंकते थे, लेकिन जैसे ही शाम काफिला पहुंचा लोग पत्थरों से अहले हरम पे वार करने लगे, लोग आगों से अहले हरम पे वार करने लगे। इसीलिए तो सैयद सज्जाद ने कहा था कि सबसे ज़्यादा मुसीबत अशाम 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 में पड़ी थी, क्योंकि मेरे बहनों के सर नंगे थे, क्योंकि बाज़ारों का हुजूम था, मग़मे अग़यार था, मेरी आँखें शर्म से शर्मा गई। अज़ादारा ने मज़लूम करबला। उसके बाद क्या हुआ अज़ादारों, एक रवायत तमाम कर दूंगा। एक रवायत इब्ने उतैबा शाम में किसी काम के सिलसिले से आए हुए थे, एक मुसाफिर खाने में ठहरे हुए थे इब्ने उतैबा। एक अचानक क्या देखते हैं, ढोल ताशे की आवाज़ आ रही है। इब्ने उतैबा उठे, क्या हुआ, कहीं मुसलमानों की ईद तो नहीं आ गई? किसी से पूछा कि अच्छा ये बताओ ये ढोल ताशे, ये रक्स की आवाज़ कैसे आ रही है? उसने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक बागी जो था उसको हार मिली है और जो खलीफा है उसको जीत मिली है, उसकी खुशी पे ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला इब्ने उतैबा को रहा न गया, अपनी आँखों से वो मंजर देखने चला आया। क्या देखा अज़ादारा ने मज़लूम करबला, क्या वो मंजर खुद इब्ने उतैबा वो रावी था वो खुद बयान कर रहा है कि जैसे ही मैं आया क्या देखा कि नोके नेज़ा पे कुछ सर हैं जो नूरानी सर हैं, वो नोके नेज़ा पे बुलंद किए गए हैं, और कुछ सैदानियाँ हैं कि जिसके हाथों हथकड़ियों से बंधे हुए हैं, रसन से बंधे हुए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फिर कहता है कि मैंने एक शख्स को देखा जो बहुत ज़ईफ़ हो गया है, उसके गर्दन में खारदार तोक है, कमर में लंगर है, अरे पैरों में बेड़ियां है। मैंने उससे पूछा, ऐ शख्स तू कौन है? लोगों ने कहा कि तू बागी है, तू करबला में कैसे हार गया, तेरे बच्चे कैसे मारे गए, तेरी ये सैदानियाँ, तेरी ये बीवियाँ कैसे असीर कर दी गई। अज़ादारा ने मज़लूम करबला। उसके बाद सैयद सज्जाद इब्ने उतैबा से पूछते हैं, ऐ इब्ने उतैबा क्या तू मुझे भूल गया है? तू वही इब्ने उतैबा है ना जो कोफे में रहता है? इब्ने उतैबा ने पूछा, मौला आपको कैसे पता? कहा कि मौला को हर चीज़ पता होती है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला। उसके बाद इब्ने उतैबा कहता है, अच्छा आप मौला हैं, आका हैं, ये हालत कैसे कर दिया, ये नौके नज़ा पे सर कैसे हैं? अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अल्लाह ने मुझे हयात दी है, आप हुक्म दें, मैं जो भी मुमकिन हो इनका बदला लूँगा। अज़ादारो सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ इब्ने उतैबा नहीं नहीं ठहरो, तुम इन पे हमला न करो, बल्कि एक काम करो, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? इब्ने उतैबा ने कहा, हाँ मेरे पास 2000 दिरहम है। अज़ादारो 2 मिनट के लम्हे अज़ादारो इमाम ने क्या कहा कि 1000 दिरहम के, अरे ज़रा नेकाब लेकर आओ, चादरें लेकर आओ, मेरी बीवियाँ मेरी सैदानियाँ सर नंगे हैं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला। उसके बाद इब्ने उतैबा 1000 दिरहम के चादर लेकर आता है। चादर इमाम सज्जाद ने कहा, जाओ मेरी सैदानियों को चादर दे दो। अज़ादारों सैदानियों ने चादर ओढ़ ली। अजब ये कि कुछ लम्हों के लिए सैदानियों ने सुकून की सांस ली, लेकिन हर कुछ लम्हों के बाद अरे नेज़ा बरदार अरे सैदानियों के करीब आते हैं, अपने नाइज़ों के ज़रिए से सैदानियों के सर से चादरें छीनने लगते हैं। सैयद सज्जाद कहते हैं, वाह हिजाबा, आवाज़ें आने लगती हैं, वाह हिजाबा। अज़ादारो इब्ने उतैबा कहता है, ऐ सैयद सज्जाद अब मैं बताओ मैं क्या करूं? सैयद सज्जाद से कहते हैं, मेरी तलवारें निकल जाएंगी, मेरी तलवारें खिंच जाएंगी। मौला ने कहा, बस करो, तलवारें न निकालो, अरे एक काम करो कि जो 1000 दिरहम बचे हुए हैं, अरे उस 1000 दिरहम से इतना करो,
کہ جو پیچھے جو ہمارے نیزے پہ سر رکھے ہوئے ہیں، ارے ان سے کہو، ظالموں سے کہو کہ ارے جو نیزے پہ سر ہے، ارے ہمارے قافلے سے آگے کر دیا جائے، اتنا ذرا سا رحم کرو، اگر پیسہ بھی لگے گا ان کو پیسہ دے دینا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب جیسے ابن عتیبہ آتا ہے، کہتا ہے کہ ارے نیزوں کو آگے کر دیا جائے۔ عزادارو، ارے جیسے ہی نیزوں کو آگے کیا جانے لگا تو ایک شخص جھولیوں سے پتھر نکالنے لگا۔ عزادارو، امام کے سر کے پیشانے پہ پتھر مارنے لگا۔ ابن عتیبہ سے نہ رہا گیا، کہا مولا آپ حکم دیجئے میں ان کے سروں کو قتل کر دوں، ان کے سروں کو دو ٹکڑے کر دوں۔ امام نے کہا اے ابن عتیبہ، ابھی آپ نے ایک پتھر دیکھا، ارے ہم کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام آ گئے پتھر کھاتے کھاتے۔ اے ابن عتیبہ ٹھہر جاؤ، ہمیں شام کے دربار میں پہنچنے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظ وقائد وناصر ودلیل ومعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا ما تشاء۔